کی باتیں کرتے. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر ان کو اس بارے میں بڑا واضح طور پہ تسلیاں بھی دیں، ان کو بڑی عذاب کی وعیدیں بھی سنائیں. اور یہ دیکھیں اس میں بھی ایک وعید ہے، فرمایا کہ اے ایمان والو اگر تم نے ان کافروں کا کہنا مان لیا تو ان کے کہنے پر تم واپس دوسرے دین پر پلٹ گئے تو بہت خسارے والی بات ہو جائے. اچھا اب یہ مخصوص حکم تھا ان کے لیے، لیکن بات تو قیامت تک کے لیے اب ہے. کسی بھی دور میں کسی بھی وقت اگر کافروں کا کہنا مان لیا مسلمانوں نے تو خسارے والی بات ہے. اب باتیں بڑی تلخ ہیں، پھر بندہ سوچتا ہے کہ کچھ بات کرتے ہیں تو فتوے لگ جاتے ہیں کہ یار یہ لوگ پتہ نہیں کیوں ایسی باتیں کر کے ڈراتے ہیں. آج ہم دیکھیں کیا یہود و نصارہ کی باتیں نہیں ہو رہی، آج ان کی تقلید نہیں ہو رہی. آج میں خصوصی طور پر چلے 14 فروری بھی ہے، اس حوالے سے اسی آیت کے تناظر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ آج کا دن دنیا بھر میں اہل مغرب بے حیائی کے نام پہ مناتے ہیں، اور وہ بغیر سوچے سمجھے دیکھیں انہوں نے مسلمان ملکوں میں بھی یہ ایک غلاظت بھر دی ہے، اور ہم لوگوں نے سوچا ہی نہیں. کتنی دیر تو یہی کام ہم اس کو جائز سمجھ کے کرتے ہیں. اور نام کیا رکھا جی؟ محبت کرنے والوں کا دن. محبت کرنے والوں کا دن ہے. ماں باپ سے محبت کرو، اپنی اولاد سے محبت کرو، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرو. کس محبت کی بات کرتے ہو جو ناجائز ہے؟ کس محبت کی بات کرتے ہو جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے؟ باپ اپنی اولاد کو کپڑے پہنانے کی خاطر اپنے ہاتھ تک تڑوا بیٹھتا ہے، وہ ساری زندگی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے بیٹی کو کپڑے پہنانے کی خاطر. بیٹی آج یار منانے کی خاطر وہ کپڑے اتار دیتی ہے، بے حیائی میں پڑ جاتی ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو دن ہیں جو ہم نے یہود و نصارہ کے پیچھے لگ کے منانے شروع کر دی ہیں، اس سے ساری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے. اور ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنے ارد گرد اپنے گھروں میں معاملات پر نظر رکھنی چاہیے. میں اکثر یہ بڑے دکھ درد سے یہ بیان کرتا ہوں، آج ماں باپ کے اندر یہ جرت نہیں کہ بچوں کو موبائل دیکھ سکیں. آج جرت نہیں ہے یہ کہ وہ دیکھیں ذرا کہ ہمارے بچے کس طرح کی جو ہے نا وہ سرگرمیوں میں مبتلا ہیں، کیا وہ جائز ہیں، کیا وہ ٹھیک ہیں. تو اگر میں یہ بڑی دفعہ یہ کہتا ہوں کہ نمازی بنیں، گھر میں بھی نماز کا اہتمام کریں تاکہ ہماری بہنیں بیٹیاں بھی گھر میں نماز پڑھیں. بچوں کی طرف اگر دھیان ہے تو اتنا ہی دھیان بیٹیوں کی طرف بھی ہے. بیٹیوں کو یہ چیز سمجھائیں، ان کو اس کام سے نفرت دلائیں. کیسے کیسے ہولناک قسم کے واقعات پھر ہمیں اخبارات میں ملتے ہیں. تو آج کا دن یہ تو چلے شکر اللہ کا آج چھٹی ہے، اتوار کا دن ہے، چھٹی ہے، گھر میں سارے رہیں گے، چلو پتہ ہوگا. ورنہ اسکول کے نام پہ، کالجز کے نام پہ، اکیڈمیز کے نام پہ، ٹیسٹوں کے نام پہ، جی فلاں جگہ ٹیسٹ ہے، فلاں جگہ. تو اللہ جانے کیا سے کہتے ہیں، لوگ بیچارے بچے جو ہیں وہ کدھر کدھر چلے جاتے ہیں. اور ایسی ایک بے دردی ہے اس معاشرے کے اندر. اب دیکھیں کہ یہ بچے بچیاں ہوٹلوں میں جا کے، پارکوں میں جا جا کے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ منع نہیں کرتے. انہوں نے باقاعدہ ان کے لیے وہاں جگہ کا اہتمام کیا ہوا کہ جی آپ آ کے یہاں ملیں. ان کا کیا، وہ کھائیں پیئیں گے، وہاں بیٹھیں گے، ساتھ ان کے پیسے بنیں گے. اور کئی جگہوں پہ ایسا بھی ہوا کہ پھر وہ کیمرے لگا لگا کے بلیک میل کرتے ہیں بعد میں. تو اگر ہم گھر میں اپنی تربیت کو مضبوط کریں گے نا تو پھر ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. تو یہ آج کا ایک بڑا خصوصی طور پہ پیغام بھی ہے کہ خدا را اس بے حیائی سے بچانے کے لیے، اپنی نوجوان نسل کو اس سے دور رکھنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. اپنے آپ کو اس بارے میں ذرا تھوڑا شعور میں لے کر آئیں. آپ یقین کریں ہم ایسے ایسے بچوں کے وہ کارنامے کالج میں پھر دیکھتے ہیں، پکڑتے ہیں، اور جب ان کے ماں باپ کو بلاتے ہیں نا تو وہ اتنے معصوم، اتنے بیچارے بھولے بالے، وہ تصور بھی نہیں کرتے ہمارا بچہ ایسے کام کر سکتا ہے. جب ان کو بتایا جاتا تو پھر رات کو بھول جاتا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. یہی حال یہ ون ویلنگ کرنے والوں کا، یہی حال باہر دندناتے پھرتے ہیں بچے جو اور غلط کام کرتے پھرتے. تو ماں باپ کو اتنا اندھا نہیں ہو جانا چاہیے محبت میں. ماں باپ کا فرض صرف یہی نہیں کہ ان کو
روٹی کپڑا مکان دے دیا، ان کی تربیت بھی فرض ہے، ان پر نگاہ رکھنا بھی فرض ہے۔ تو یہ ساری خرافات، یہ ضلالتیں آئی کہاں سے ہیں؟ یہودیوں کے مغربی اس معاشرے سے، جس نے آ کر تو مسلمانوں کے اندر سے ایمان کی حرارت اور حلاوت کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، مسلمانوں کو بے حیائی کی طرف لگا کر تو ان کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اب کفار ان سے نہیں ڈرتے۔ تو اس لیے خدا کا واسطہ اس بارے میں خصوصی طور پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو دین اسلام کے قریب لے کر آئیں، اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ وہ ان چیزوں سے نفرت کریں، ان چیزوں سے ان کو گھن آئے، اور بچوں کے دل میں سب سے بڑھ کے اللہ کا خوف اور پھر ماں باپ کی عزت ہو۔ اور جب آپ ان کے بہترین اور اچھے دوست بن جائیں گے نا تو پھر وہ باہر دوستیاں نہیں کریں گے۔ جب آپ ان کے اندر اتنے سارے، مطلب آپ دیکھیں کتنے بچے ہیں ہمارے معاشرے میں، کتنی ایسی اولادیں ہیں جو کھل کے ماں باپ سے بات کر سکتی ہیں، یا ماں باپ کھل کے بچوں سے بات کر سکتے ہیں۔ ایک ایسا فاصلہ ہم نے درمیان میں رکھ دیا ہے، اس کو جھجک کہہ لیں، شرم و یا کہہ لیں، لیکن یہ اس کا الٹا نقصان ہوتا ہے۔ آپ سب کچھ وقت آنے پر اپنے بچوں کو خود بتائیں، ان کو اچھے طریقے سے ان کو سمجھائیں، تاکہ وہ باہر کہیں غلط دوستیوں میں نہ الجھیں، غلط طریقے سے نہ باتیں باہر سیکھیں۔ میڈیا بڑا تیز ہو گیا ہے، ہر چیز ان کو مل رہی ہے، ہر چیز وہ دیکھ رہے ہیں، وقت سے پہلے جوان ہو رہے ہیں، وقت سے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں۔ تو خدا را اس طرف خصوصی طور پہ توجہ دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ جوانیاں بھی محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کی عزتیں بھی محفوظ رکھے، اور اس نوست سے جان چھوٹے۔ بڑی حد تک کمی اس میں آ گئی ہے الحمدللہ، اب بڑے سارے لوگ اس بارے میں اب کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ آگے فرمایا بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اور یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ مدد چاہیے نا، کامیابی چاہیے، تو اللہ سے بڑھ کے اور کون تیرا مددگار ہو سکتا ہے؟ یہ کافر مدد کرنے کے چکر میں، اچھا مال اسباب لٹ گیا تھا ہم پیسے دیتے ہیں، آج بھی پیسے کے نام پہ دیکھا گمراہ کیا جاتا ہے، آج بھی پیسوں کی آفر کر کے ایمان خریدے جاتے ہیں۔ تو اگر بندہ یہ اعتقاد کر لے، یہ یقین رکھ لے کہ اللہ کی ذات مدد کرنے والی ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں کسی کی، ہم کسی یہودی سے مال کھائیں، تو آج یہ قرضے تھوڑی لیے ہوتے۔ اگر اللہ پہ بھروسہ کرتے تو ہم یہودیوں کے قدموں میں تھوڑا گرتے، اور جب ان کے قدموں میں گرے تو پھر ان کی بات بھی ماننی پڑی، اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہو گیا۔ آج دیکھیں نا، آج بھی ہمارے ملک میں ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالو۔ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ فرانس کے سفیر نے ہمیں کوئی ذاتی طور پر نقصان پہنچایا؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے اس ملک کے وزیر اعظم نے، سرکاری سطح پر کی ہے۔ کوئی ایک عام بندہ کرے تو چلے، کہتے ہیں جی کسی بندے نے کی تھی، حکومت کا کیا قصور ہے؟ اس ملک کا سربراہ کر رہا ہے، اس کے سفیر کو احتجاجاً نکالنا تھا، لیکن کیا جی کہ وہ ڈر اور خوف یہ ہے کہ جی کیا کریں جی، اگر اس کو نکالیں گے بلیک لسٹ کر دیں گے، وہ دنیا میں ہمیں وہ اکیلا کر دیں گے۔ آج اس حد تک نوبت پہنچ چکی ہے۔ تو اگر ہم نے یہ مال ان سے نہ کھائے ہوتے، اگر ہم بھی اپنی معیشت کو مضبوط کرتے، اپنی انا میں ہوتے، اپنی غیرت اور عزت کو محفوظ کر کے بیٹھے ہوتے، تو آج ہم بڑے جو ہے نا، پہلے تو بات یہ ہے کہ ان کو جرت ہی نہ ہوتی اس بات کہ وہ ایسی حرکت کریں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ پھر ہمارے دل میں بھی کسی کافر کا خوف نہ ہوتا، بلکہ ان کے دل ہمارے خوف سے کانپ رہے ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب مددگار ہے تو پھر ہمیں ڈرنا کس بات کا ہے، پھر پریشان ہونا کس بات کا۔ آگے فرمایا جی سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین، ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے، کیونکہ یہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیں کیسی زبردست اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی، تشفیع فرما دی ہے کہ ان قریب تم ہی غالب رہو گے۔ شرط تو ایک ہی ہے نا، ایمان پر ثابت قدم رہنا، ایمان پر نہیں ڈولنا، ایمان پر نہیں ڈگمگانا، ضمیر کا سودا نہیں کرنا، بے ایمانی کی طرف نہیں آنا۔ یہ 2-3 دن پہلے نا، 2 دن پہلے شاید، میں واپسی پہ نہ آتے ہوئے ایک جگہ پر رکا، ایک فروٹ والے کے پاس، اس میں نے فروٹ لیا، تو میں نے تو خیر اس سے چلو خرید لیا،
اس نے ایک پہلی بات کیا کی، رات کا وقت تھا، تقریباً 6:45 بجے کا ٹائم تھا، کافی اندھیرا ہو چکا تھا، دھند بھی بلکہ اب آہستہ آہستہ پڑ گئی تھی. تو اس نے ایک لائٹ آن کر کے نا، ٹارچ آن کر کے رکھی ہوئی تھی. تو جب بات ہوگی نا، جب میں آمادہ ہو گیا نا لینے کے لیے، سیب تھے اور سنترے وغیرہ تھے، میں نے کہا یہ دے دیں، تو ساتھ ہی اس نے نا کیا کیا کہ لائٹ بند کر دی، اور موبائل کی ہلکی سی جو ٹارچ تھی نا، نہ ہونے کے برابر، وہ اس نے نا موبائل منہ میں پکڑ لیا کہ میں کم از کم ڈال دوں گا. تو جو ریڑی کے اوپر جو لائٹ تھی نا وہ بند کر دی. تو میں بڑا نا کیا لگا کے ہنس کے میں نے کہا یار جب دینے کی باری آئی ہے تم نے لائٹ بند کر دی کہ جو مرضی دے دو گے. کہنے لگا نہیں ایسی بات نہیں. میں کہا یار پھر اور کیا بات ہو سکتی ہے. تو پھر لائٹ آن کرو، ایک دم اچانک یہ بند کیسے ہوگی. پھر اس نے وہ بٹن جو ساتھ چائنا کی لائٹ لگائی ہوئی تھی نا، بٹن آن کیا، لائٹ آن کر دی. اور اسی دوران دوسرا ایک بندہ بھی رک گیا، اس نے کہا یار یہ نہیں صحیح ڈالنا. اس نے کہا، کہتا ہے رب کعبہ دی قسم کدی غلط مال ہی نہیں دیتا. میں کہا یار خدا کا خوف کرو. میں کہا یار لینا ہے جس نے لینے، ہم آخر سفر کرتے گاڑی روکی ہے، لے ہی رہے ہیں، تو تم کم از کم قسمیں تو نہ اٹھاؤ. دوسرے نے جو اس کے ساتھ دوسرا بندہ، اس نے اس کو منع کیا، کہتا تین میں کیا نہ قسم نہ اٹھایا کر. اس نے مطلب سوچا ہی نہیں، رب کعبہ دی قسم کبھی غلط مال دیا ہی نہیں، مطلب کیسے ممکن ہو سکتا ہے. اور وہی بات ہوئی جب آ کے ہم نے تھوڑا سا گھر آ کے جب فروٹ وغیرہ کھولا تو اس میں کئی دانے وہ اپنے ڈال بیٹھا تھا جو وہ بڑے ترکیب سے ڈال دیتے. تو بات یہ ہمیں بھی یہ پتا ہے کہ چلے یہ سارا مال انہوں نے بیچنا ہی ہے، کچھ اچھا دے دیا کچھ برا کہہ دیے، یہی ہے مکس ہی ہے، پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے. تو اگر آپ چھپا کے کریں گے یا اس طرح قسمیں اٹھا کے، میں نے اسے بھی بتایا، میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ تمہاری عادت لگتی ہے تو اس کو ختم کرو، ایسے نہ کیا کرو. کوئی چپ کر گیا، اللہ تعالیٰ ہدایت دے. تو بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں صرف ایک اس چیز پر کار بند رہنا ہے کہ اللہ کی ذات رازق ہے، اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ ہی مددگار ہے، جو کوئی بھی مدد کرتا ہے وہ اس کے ہی توسل سے، اسی کے وسیلے سے، اسی کی دیوی عطا سے، اس کے اذن سے کرتا ہے. اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ ایمان والوں نے ہی غالب ہونا ہے. لیکن صرف اور صرف یہ کہ ایمان والے تھوڑا سا اپنے کم از کم اس بندگی کا حق تو ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو تفویض فرمائی، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جب کہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا. اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں جھگڑنے لگے اور ان کی نافرمانی کی. بعض تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب. اس وقت خدا نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور خدا مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. یہ آیت مبارکہ بھی غزوہ احد کے حوالے سے ظاہر ہے ایک سبق تھا امت کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا جو دستہ مقرر فرمایا تھا پہاڑی کی چوٹی پر، کہ جب تک میں نہ کہوں آپ نے نیچے نہیں اترنا. یعنی فتح ہو جائے یا شکست، کسی بھی صورت میں آپ نے میرے حکم کا انتظار کرنا ہے تو نیچے نہیں آنا، اس چوٹی سے دھیان رکھنا. بہرحال فتح ہو گئی، کفار بھاگ گئے، مال غنیمت کی باری آئی. تو جب مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے تو وہ 50 تیر انداز بھی دیکھ کرنا وہ بھی نیچے اترا. جب انہوں نے ٹیلا خالی چھوڑ دیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، وہ پلٹ کے پیچھے سے واپس آ گئے اور پھر آ کے جنگ کا نقشہ بدل گیا. اچھا یہ سارا معاملہ تو ہوا، پھر اس میں ایک بہت بڑی جو صدمے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ بات پھیل گئی، مشہور ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا. تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، تو بھاگ دوڑ شروع ہو گئی اور جنگ کی حالت جو نقشہ تھا وہ بڑا بگڑ گیا. تو اس حالت میں یہ جو
کیفیت پیش آ گئی تھی، اس پر ظاہر ہے یہ آزمائش بھی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر ناراض بھی رہے اپنے ساتھیوں سے، لیکن یہ عقیدہ یہاں تک تو نہیں بنانا کہ صحابہ کرام کو برا بلا کے اور نعوذ باللہ من ذالک منہ کھول کھول کے یہ کہتے رہیں استغفر اللہ کہ جی وہ بھاگ گئے تھے، وہ چھوڑ دیا تھا، اور یہ کیسے ساتھی تھے جو بھاگے، اور آج بھی ان کی تحقیر کی جائے. اس بات پر پوری آیت پڑھی. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آیت بیان کر کے آخر میں کیا کہا؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور پھر ہم نے ان کو معاف کر دیا. وہ بھی معافی کے خواستگار تھے، انہوں نے بھی اللہ سے توبہ کی، اللہ نے بھی ان کو معاف کر دیا. جب اللہ معاف کرے، سند قرآن میں اتارے، تو کسی کی کیا جرت کہ آج وہ اس طرح ببانگے دوہل ان کی تحقیر کرتا پھرے، آج نعوذ باللہ ان کو حقارت سے ان کا ذکر کرے، ان کو برا بلا کرے. ایک کیفیت تھی، ایک واقعہ تھا اور ایک درس تھا. امت کو بتانا تھا کہ افضل ترین امتی صحابی ہوتے ہیں، لیکن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں نہ مانیں گے تو پھر ان کے ساتھ فتح والا وعدہ نہیں ہے. تو یہ بتانا تھا، یہ امت کو سبق دینا تھا کہ سب سے افضل ترین امت میں سے لوگ صحابہ تھے نا، کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے نا. تو اس واقعے سے عبرت حاصل کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کو آپ نے نہ مانا تو چاہے آپ جتنے مرضی بلند رتبے پر ہوں گے، اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. اب وہ چھوڑ کے تو آ گئے تھے نا، ٹھیک ہے. اور کسی ایک کے دل میں خیال بھی تو آ جاتا کہ پیچھے ذرا مڑ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کسی دل میں القاء کر دیتا، یا کافروں کے دل میں یہ خیال ہی نہ آتا کہ واپس پلٹ کے پھر حملہ کرنا. ان کے تو پاؤں کھڑ چکے تھے، وہ تو بھاگ چکے تھے. سب آزمائش تھی اور سب ایک سبق تھا، ایک درس تھا، اور اس سے صرف درس ہی لینا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ منہ کھول کھول کے ان پاک ہستیوں کے بارے میں بولنا شروع کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کو معاف فرما دیا. اس لغزش اور اس خطا پر اللہ نے ان کو معافی دے دی، اور بے شک اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. اب دیکھیں، اللہ معافی کی بات کر کے ساتھ کہتا ہے اللہ مومنوں پہ فضل کرتا ہے، اس کا مطلب وہ مومن ہے، مومنوں کا ہی ذکر فرمایا. تو آج کون ہوتا ہے جو مومنین کی فہرست میں سے ان کو نکال دے اور اپنے آپ کو بڑا مومن سمجھے؟ تو یہ وہ آیت مبارک ہے جس کی وجہ سے بڑی بڑی باتیں جو ہے نا وہ ایک مکتبہ فکر کے لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان اقدس میں کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. استصعدون ولا تعلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے کہ جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم ہمارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی اور جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم ذرا دکھ میں آ جاؤ، اور خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. ظاہر ہے وہ سزا بھی ملی اس کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی میں نے بتایا کچھ عرصہ یہ آیات کے نزول تک کچھ عرصہ ناراض بھی رہے. جب اللہ نے معاف کیا اللہ کے حکم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو معاف فرما دیا. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیۃ یقولون حل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. پھر اللہ نے غم و رنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی، یعنی نیند، کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی، اونگ آ گئی. وہ تھوڑی دیر جیسے ہوتا ہے نا کسی وقت 5 منٹ آنکھ لگ جائے بندہ بڑا فریش ہو جاتا ہے، وہ بڑی ایک اطمینان کی کیفیت میں، سکون کی کیفیت میں آ جاتا ہے. کبھی ساری رات سو کے وہ سکون نہیں ملتا جو 5 منٹ دوپہر کو کلولا کرتے یا کسی وقت آنکھ لگ جائے سکون آ. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر سکون نازل فرما دیا، اور ایک جماعت پر وہ نیند طاری ہو گئی. کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے خدا کے بارے میں نہ حق کفر کے
سے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے تھے جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے بس کی ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل جاتے۔ اس سے غرض یہ تھی کہ اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں اس کو خالص اور صاف کر دے، اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ اب عبداللہ ابن ابی اور منافقین اور دیگر لوگ جو دل میں یہ خیال کرتے کہ اسلام کا دامن تو تھام لیا ہے، ہم نے حامی تو بھر لیا، لڑنا بھی پڑے گا، اب وہاں مریں بھی۔ اور وہی ہوا، وہ ناراض ہو کے کسی بات سے تو اپنا لشکر لے کے جو 300 بندے تھے لے کے نکل گیا۔ تو آزمائش تھی یہ بھی، تو دلوں میں خوف تھا، تو ان کو کہا گیا، اور وہ کافر ایک دوسرے کو کہتے پھرتے تھے دیکھا تم ادھر نہ جاتے تو نہ وہ تمہارا بندہ وہ شہید ہوتا، نام دنیا سے جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے گھروں میں بیٹھ کے بچو گے، یہ جان تو آخر جانی ہے نا، یہ تو جانے والی جان ہے۔ تو یہ اگر اللہ کے نام پر دین اسلام کی سربلندی کے لیے، سالمیت کے لیے ہو جائے تو اس سے بڑی اور کون سی بات ہے؟ گھروں میں رہ کے کون سا چیز سارے دیکھیں نا، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو صرف یہ تو نہیں کہ موت صرف ان لوگوں کو آتی جو دین کی راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں، برے لوگوں کو نہیں آتی، گھروں میں بھی آتی ہے، ہسپتالوں میں بھی آتی، سڑکوں پہ بھی آ رہی، کھیل کے میدانوں میں بھی آ رہی۔ تو ابھی آپ دیکھیں ایک مطلب ایک اللہ دکھ بھی بڑا ہوتا ہے، اب پتہ نہیں کیا صورتحال ہے، ابھی پتہ نہیں، وہ ہمارے ایک کوپ ماں ہیں محمد علی سعد پارا، تو وہ آپریشن بھی جاری ہے، وہ K2 کی پہاڑی سر کرنے لگے تھے سردیوں میں، تو اب لاپتہ ہیں، ٹھیک، تو وہ ایک شوق بھی ہے، کئی دفعہ ذہن میں یہ بھی آتا ہے کیا ضرورت ہے فطرت سے ٹکرانے کی؟ آپ آرام سے دیکھیں نا، سردیاں ہیں، کوئی شوق تو نہیں۔ پہلے انہوں نے 1900 میرا خیال ہے 2016 میں بھی انہوں نے نانگا پربت ایک چوٹی، وہ بھی بڑی مشکل تھی، وہ سردیوں میں سر کی، تو ایک شوق ہے، ایک لگن ہے، تو مطلب یہ کہ ضرورت بھی ایسی کوئی اتنی نہیں تھی۔ تو دیکھیں ہم کیسی کیسی باتوں میں آ کے تو اپنی جانیں خطرے میں ڈال دیتے ہیں، یہ ہمیں دین اسلام کے لیے کر دینا چاہیے۔ اگر ہمیں اتنا ہی مطلب جو ہے نا وہ شوق ہو نا لڑنے کا، اتنا شوق ہو مشکلات میں ڈلنے کا، تو پھر دین اسلام کا کچھ سنبھال جانا چاہیے۔ اللہ نے پہاڑ بنائے ہیں تو ان کو دیکھ کے اور بڑی ساری حکمتیں یاد آتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پہاڑ چڑھ کے پار کر کے بس آ جانا، پہاڑ ویسے ہی پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جی ان کو اگر وہ بچیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دیں، ہم ابھی بھی ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ ٹیم ہے، اللہ کرے کہ وہ بچ جائیں۔ تو واقعی بھی کوئی صورتحال نہیں، اتنی دیر برف میں کسی کا بچے رہنا بھی سمجھ میں سے باہر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں نا، کہاں کہاں نہیں انسان کو موت آتی۔ وہ میں ایک کلام لکھ رہا تھا، اس کا شعر ہے کہ تخت و ممبر مسجد و میں خانہ ہوگا۔ آپ تخت پہ بیٹھے ہیں بادشاہت کر رہے ہیں، ممبر پہ بیٹھے واز کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے عبادت کر رہے ہیں، یا کسی میں خانے میں بیٹھ کر میں پی رہے ہیں، کسی عیش و عشرت میں مبتلا۔ تخت و ممبر مسجد و میں خانہ ہوگا، موت جب آئے گی ساتھ تو جانا ہوگا۔ اس نے تو آنا تو لے کے جانا، اس نے تھوڑی ٹال مٹول سے کام ہونا ہے، اس نے تھوڑی تمہیں چھوڑ کے واپس جانا۔ تم نیک کام کر رہے ہو، برا کام کر رہے ہو، جب موت آ گئی تو اس نے تو ساتھ لے کے جانا، اس نے نہیں چھوڑنا۔ اس نے یہ بھی نہیں کہنا کہ اچھا میں ذرا تھوڑی دیر بعد، حضرت علیہ السلام کہ میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں، تم ذرا اپنے معاملات صحیح کر لو۔ ایک پل کے کروڑویں حصے میں حضرت علیہ السلام سامنے ہوں گے، اسی وقت توبہ کا دروازہ بھی بند ہوگا، وہی ساری مہلت بھی ختم ہو گئی ہوگی۔ کسی نے یہ تھوڑی کہنا اپنے موبائل شبائل صاف کر لو، گھر صاف کر لو، اپنے دل صاف کر لو، کلمہ پڑھ لو۔ یہ سارا کچھ وہ شاعر نے کہا کہ نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، ساری زندگی کا خلاصہ اسی آواز میں۔ یہ اسلام آباد میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا پچھلے دنوں میں، 4 لوگ اس میں بیچارے انتقال کر گئے۔ تو ایک ویڈیو آئی، بڑا دل دکھا، ایکسیڈنٹ سے پہلے کی کار کی ویڈیو انہوں نے بھی کوئی اپلوڈ کی تھی یا بنائی ہوئی تھی، گانے سن رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اب دیکھیں نا، گاڑی میں 4 دوست بیٹھے جا رہے ہیں اور بڑی مستی سے گا بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اسی دوران میں آگے چند سیکنڈ بعد، آگے جا کے چند منٹوں کے بعد حادثہ ہوتا ہے، سارے کے سارے فوت ہو جاتے ہیں۔ ایک ان میں سے بچتا ہے جو بعد میں بیان دیتا ہے، اسی کے شاید پاس ویڈیو بھی تھی جو اس نے دی، کیسے ہم دوست آ رہے تھے۔ تو آخری لمحوں میں بھی اگر گانے سنتے ہی جانا تو کیا تھا، کتنا سکون والا معاملہ ہوتا اگر اس وقت وہ نعت سن رہے ہوتے یا قرآن کی تلاوت سن رہے ہوتے۔
اگر قرآن کی تلاوت گاڑی میں لگا کے سن رہے ہوتے کتنا سکون ہوتا. ایسے بے شمار آپ کو سلسلے نظر آئیں گے, بے شمار آپ کو باتیں نظر آئیں گی کہ آخری وقت میں لوگ کام کیا کر رہے تھے, ہو کیا رہا. تو جیسی ساری زندگی کی ہماری روٹین ہوگی, آج ہمیں قرآن پڑھنے کا شوق ہو تو کیا ہی مزے کی بات ہو کہ اس وقت روح جسم سے نکلے جب قرآن پڑھ رہے ہوں, اس وقت روح جسم سے نکلے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں, سجدے میں ہوں, ہمارے زبان پر ذکر الہی جاری ہوا تو اس میں تسبیح پھیر رہے ہوں, ہم ہر طرح کے کینے, بغض, نفرت سے اور لالچ سے بے نیاز ہو کر, دور ہو کر ہم اللہ کا ذکر فرما رہے ہوں, تو اس حالت میں موت ہے. بڑے سارے ایسے بھی ہیں جو سجدوں میں جاتے ہیں, بڑے سارے ایسے بھی ہیں جو دنیا داری میں کہیں نہ کہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو موت بھی بڑے سلامتی والی, ایمان والی, شان والی عطا فرمائے. تو آگے فرمایا جی کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم. اور جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومن اور کافروں کی اور جماعتیں ایک دوسرے سے جنگ میں تھیں تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا, مگر خدا نے ان کا قصور معاف کر دیا, بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے. پھر وہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ہاں شیطان نے بہکایا ضرور کہ ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں مال اکٹھا کرنے میں. حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے کے لیے وہ بھول گئے, شیطان نے ورغلا دیا, اتر آئے اس ٹیلے سے, لیکن اللہ نے معاف فرما دیا کیونکہ وہ خالص توبہ کرنے والے تھے. اس لیے معاف فرما دیا, اس لیے کہ وہ اپنے اس فعل پر نادم تھے, اس فعل پر انہوں نے شرمندگی اختیار کی اور گڑ گڑا کر روئے, بڑی اذیت میں مبتلا ہوئے کہ یار یہ ہم سے ہو کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے صلے میں پھر ان کو معاف بھی فرما دیا اور ان کو ان کے رتبوں پر بھی فائز رکھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.